روزے میں بیوی کو بوسہ دینے کا بار بار کیوں کہا جاتا ہے؟ روزے میں بیوی کا بوسہ لینے میں کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں؟ جان کر روزے میں بیوی کی طرف بوسہ لیتے رہو گے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ روزے میں بیوی کو بوسہ دینا کیسا ہے۔ روزے میں بیوی کو بوسہ دینے کا بار بار کیوں کہا جاتا ہے؟ روزے میں بیوی کو بوسہ دینے کی کیا فضیلت ہے؟ روزے میں بیوی کو بوسہ دینے سے روزہ کیوں نہیں ٹوٹتا؟ وہ کون سا ایسا وقت ہے کہ اگر بیوی کو صرف ایک بوسہ دیا جائے تو بیوی شوہر پر نچھاور ہو جاتی ہے؟ وہ 3 عورتیں کون ہیں جن کو تمام عورتوں پر فضیلت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوی کو بوسہ دینے سے متعلق کیا فرمایا ہے؟ شریعت میں کیوں کہا ہے کہ اگر آپ کسی کام سے گھر سے باہر جا رہے ہو تو گھر میں کوئی غیر نہ ہو تو بیوی سے مل کر اور ایک دوسرے کا بوسہ لے کر جائیں؟ بوسے میں کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ جب ایک مرد گھریلو کاموں میں اپنی بیوی کا ہاتھ بٹاتا ہے تو اس کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ یہ مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، مرد کی زندگی عورت کے بغیر ادھوری ہوتی ہے۔ شادی کے بعد بیوی اپنا گھر بار، ماں باپ، بہن بھائیوں، سہیلیوں اور بہت سے عزیز رشتوں کو چھوڑ کر ایک پرائے ملک، پرائے گھر اس کو کچھ وقت چاہیے ہوتا ہے تاکہ وہ نئے ماحول کے ساتھ خود کو ٹھیک کر سکے۔ میاں اور بیوی گاڑی کے 2 پہیوں کی مانند ہوتے ہیں۔ اگر گاڑی کا ایک پہیہ خراب ہو جائے تو وہ چل نہیں سکتی۔ اسی طرح زندگی کی گاڑی کو چلانے کے لیے بھی میاں اور بیوی کا ایک ساتھ چلنا ضروری ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بیوی کو خوش کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ آپ کچھ بھی کر لیں، بیوی کو خوش نہیں کر سکتے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ بیوی کو خوش رکھنا اتنا بھی مشکل نہیں جتنا کہ سمجھا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنی بیوی کو کیسے خوش رکھ سکتے ہیں، اور یہ بھی بتائیں گے کہ شریعت نے کیوں کہا ہے اگر آپ کسی کام سے گھر سے باہر جا رہے ہوں تو گھر میں کوئی غیر نہ ہو تو بیوی سے مل کر اور ایک دوسرے کا بوسہ لے کر جائیں۔ اس کی وجہ سب سے پہلے اپنی بیوی سے اچھا سلوک، سخاوت کا مظاہرہ کرنا۔ محترم ناظرین، بیوی کے ساتھ ایسی باتیں کی جائیں جو دل کو ٹھنڈک دینے والی ہوں، جو دل کو سکون دینے والی ہوں، جو چین دینے والی ہوں، جو راحت دینے والی ہوں، جو اطمینان دینے والی ہوں، جو پیار دینے والی ہوں۔ بیوی کے دل کو لبھانا، اس کے دل کو خوش کرنا۔ بیوی کے ساتھ خوش گپیاں کرنے سے نہ صرف بیوی کا شوہر پر اعتماد بڑھے گا بلکہ وہ بھی ٹوٹ کے محبت کرے گی۔ جب میاں بیوی ٹوٹ کے محبت کریں گے تو دونوں کو دلی سکون ملے گا، اندرونی خوشی محسوس ہوگی، ایک دوسرے کی عزت، قدر اور احترام پیدا ہوگا۔ اس سے نہ صرف وہ بذات خود خوش رہ پائیں گے بلکہ اس محبت اور عزت کا اثر اولاد میں بھی منتقل ہوگا۔ جب ایک شوہر بیوی کے دل کو لبھائے گا، اس کے دل کو خوش کرے گا، اس کے ساتھ خوش گپیاں کرے گا تو ایسی بیوی پھر اس کی اولاد میں وہی محبت بانٹے گی، وہی محبت اور احترام منتقل کرے گی جو اس کے شوہر نے اس کو دیا ہوگا۔ بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے ایام کے دنوں میں بھی اس کے قریب ہو جانا، گویا یہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ جب ہم فزیکلی اپنی بیوی کے ساتھ وہ محبت بھری باتیں کریں گے، وہ سرگوشیاں کریں گے، اس سے پیار کریں گے، بوسو کنار کریں گے تو محبت بڑھتی چلی جائے گی، زندگی سنورتی چلی جائے گی، گھر خوشیوں سے مہک اٹھیں گے۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج کے ساتھ برابری کا سلوک بہت زیادہ پیار دینے کے ساتھ انہیں اپنی ضروریات سے بڑھ کر دیا۔ اپنی بیوی کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ پیش آنے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی نظر میں اپنے ہمسفر کی کتنی اہمیت ہے اور اس کی کتنی عزت کرتے ہیں۔ اس کے بعد بیوی کی تعریف کرنا۔ عورت دنیا کی واحد مخلوق ہوتی ہے جس کی چاہے جھوٹی تعریف کرو یا سچی، وہ فوراً خوش ہو جاتی ہے۔
اور یہی عورت کی سب سے بڑی کمزوری کہلاتی ہے۔ وہ اپنی تعریف سن کر کچھ بھول جاتی ہے۔ خوشگوار زندگی گزارنے کا سب سے بہترین اور بڑا فارمولہ یہ ہے، اپنی بیوی کی تعریف کرتے رہا کریں۔ تعریف کرنے کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں۔ ہفتے میں کم از کم ایک بار اس کے ساتھ ہاتھ کے بنے ہوئے کھانے کی تعریف ضرور کریں، چاہے کتنا ہی بدمزہ کیوں نہ ہو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگلی بار وہ اس سے بہتر اور اچھا کھانا تیار کرنے کی کوشش کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اکثر جب حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تعریف کرتے تو اکثر فرمایا کرتے، انسانوں میں بہت سے افراد درجہ کمال کو پہنچے، مگر عورتوں میں چند خواتین کو ہی یہ فضیلت حاصل ہو سکتی ہے۔ محترم ناظرین، جب بیوی آپ سے بات کرے تو اس کی بات کو مکمل غور سے سنیں، کیونکہ خاندان والوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کمانے والے فرد کی طرح بیگمات کے کندھوں پر بھی بہت زیادہ ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے۔ وہ اپنے شوہر میں ایک قابل بھروسہ دوست اور اچھا سننے والا دیکھتی ہیں، جو اس کے دباؤ کو کم کرے گا، جو اس کی بات سنے گا۔ اپنی اہلیہ کی بات پر توجہ دیں اور کسی بھی طرح کی گفتگو میں خود کو ملوث کرنے کے بعد اپنی اہلیہ کو تحفظ کا احساس دلائیں۔ لڑکی شادی کے دن سے ہی اپنے شوہر کی ذمہ داری بن جاتی ہے، اور جب اہلیہ کے تحفظ کی بات ہو تو شوہر کے لیے یہ باور کرانا ضروری ہے کہ وہ اس کے ساتھ کس قدر محفوظ ہے۔ تو بس ایسا بننے کی کوشش کریں کہ کبھی وہ کسی مصیبت یا پریشانی میں مبتلا ہو تو سب سے پہلے آپ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے دل کی بات کہہ سکے۔ محترم ناظرین، چھوٹے موٹے کام میں بیوی سے ضرور مشورہ کر لیا کریں۔ مردوں کو چاہیے کہ ہر کام میں اپنی بیوی سے ضرور مشورہ کریں۔ بعض مرتبہ مرد یہ سمجھتا ہے کہ عورت ناسمجھ، جاہل اور بے وقوف ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنی بیگم سے مشورہ کرنا گوارا نہیں کرتے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ عورت لاکھ بے وقوف سہی پر اپنے خاوند کو کبھی غلط مشورہ نہیں دے گی۔ فرض کریں اگر آپ کی بیوی آپ کو ہمیشہ غلط مشورہ دیتی ہے، پھر بھی اس سے مشورہ ضرور کر لیں۔ بات صرف مشورہ لینے کی، یہ عمل تو آپ نے خود کرنا ہوتا ہے۔ مشورہ کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بیگم سمجھتی ہے کہ دیکھو میرا خاوند مجھے کتنی اہمیت دیتا ہے، اس لیے مہینے میں کم سے کم ایک بار یا دو بار اپنی بیگم سے کسی بھی مسئلے میں اس کی رائے یا مشورہ ضرور کر لیں۔ آپ جتنا اس سے خوش اخلاق ہوں گے اور وہ اتنا آپ کی عزت کرے گی۔ اس لیے کوشش کریں کہ زیادہ غصہ نہ کریں، بات بات پر بیوی کو نہ ڈانٹیں، کہ اس کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھیں۔ بے شک آپ کی شادی ارینج ہوئی ہو، لیکن لگنی ایسی چاہیے کہ جیسے دونوں کی پیار محبت کی شادی ہوئی ہے۔ رومانٹک اور مزاحیہ ماحول زندگی کو خوشگوار بناتا ہے، جس سے آپ کی زندگی پرسکون گزرتی ہے۔ محترم ناظرین، شریعت نے کیوں کہا ہے کہ اگر آپ کسی کام سے گھر سے باہر جا رہے ہوں تو گھر میں کوئی غیر نہ ہو تو بیوی سے مل کر اور ایک دوسرے کا بوسہ لے کر جائیں؟ اس بوسے میں کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ گھر سے باہر جاتے وقت بیوی کو ضرور بوسہ دیا کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے اور بیوی کے درمیان ہمیشہ خوش اخلاق اور رومانوی ماحول قائم ہوگا، جس سے بیگم کے دل میں آپ کے لیے پیار اور محبت مزید گہری ہوگی۔ شریعت نے بھی یہی کہا ہے کہ جب کسی کام کے لیے گھر سے باہر جانا ہو اور گھر میں کوئی غیر موجود نہیں تو بیوی سے مل کر ایک دوسرے کا بوسہ لے کر جائیں۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نماز کے لیے جانا ہوتا تو نکلتے وقت بعض مرتبہ میرا بوسہ لیا کرتے تھے اور اس کے بعد نماز کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب بیوی کوئی غلط بات کرے تو اس کی اچھائیوں کو یاد کریں۔ اسلام نے ہمیشہ کہا گیا ہے کہ لوگوں کی غلطیوں کو نظر انداز کریں اور ان کے اچھے اعمال کو دیکھو۔ آپ کی بیوی آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والے افراد میں سے ایک ہے۔ اس کے ساتھ کسی بھی چیز سے بحث کرنے سے پہلے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس کے بعد اس کے لیے دعا کرنا منقول ہے۔ بیوی کو اپنے شوہر کی طاقت میں ہی اپنی طاقت محسوس ہوتی ہے۔ اپنی بیوی سے اللہ جل شانہ سے دعا کیا کریں کہ ایک دوسرے کے لیے خود کو قربان کر دینے والے دو افراد کے درمیان مضبوطی کے لیے یہ عمل بہت ہی خوبصورت عمل ہے۔ بیوی کے لیے کھانا پکائیں اور اسے خوشی سے حیران کر دیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ایک مرد گھریلو کاموں میں اپنی بیوی کا ہاتھ بٹاتا ہے تب اللہ تعالیٰ اس کے جسم پر موجود بالوں کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں، جیسا کہ اس نے 1 سال کے پورے دن روزے رکھے ہوں اور تمام راتیں نمازیں ادا کی ہوں۔ ہمارے معاشرے میں مرد کی ذمہ داری کمانا ہوتی ہے اور عورت کے ذمہ گھریلو کام ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا فیصلہ مکمل طور پر دونوں کی رضامندی پر منحصر ہوتا ہے۔ مرد کو اپنی بیوی کے لیے کھانا پکانے سے روکنے سے پرہیز کرنا چاہیے، اس کے بعد دوسروں کے سامنے اپنی بیوی کی تعریف کریں۔ اس دنیا میں ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اور آپ کی بیوی بھی ان میں سے ایک ہے۔ ان کی کوشش کریں کہ اہمیت کا اندازہ کریں اور دنیا کو دکھائیں کہ آپ کتنے خوش قسمت ہیں جو وہ آپ کو ملی ہے۔ یہ وہ طریقہ کار ہیں جو پوری امت مسلمہ کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے درس ہے۔ قرآن حکیم میں متعدد مرتبہ اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اپنی اہلیہ کے ساتھ اچھا سلوک برتنا خوشحال زندگی کی ضمانت ہے۔ اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں تو یقیناً گھر میں جنت والا ماحول بن سکتا ہے۔ محترم ناظرین، روزے میں بیوی کو بوسہ دینا کیسا ہے؟ روزے میں بیوی کو بوسہ دینے کا بار بار کیوں کہا جاتا ہے؟ روزے میں بیوی کو بوسہ دینے کی فضیلت دیکھیں۔ ماہ رمضان میں کیونکہ ہر انسان کی مصروفیت بڑھ جاتی ہے، نماز، روزہ، افطاری، سحری اور دیگر عبادات کی وجہ سے مردوں بشمول عورتوں کی مصروفیات بڑھ جاتی ہیں، اس لیے اپنی بیوی سے محبت کے اظہار کے لیے ان مصروف اوقات میں سے اس کو بوسہ دینا، اس سے محبت کا اظہار کریں اور وہ آپ کی محبت میں نچھاور ہوتی چلی جائے گی۔ جیسے ماہ رمضان میں ہر نیکی کا ثواب ڈبل ہو جاتا ہے، اسی طرح بیوی سے محبت کرنے کا ثواب بھی انشاءاللہ اللہ پاک بڑھ چڑھ کر عطا فرمائیں گے۔ اب دوستو، روزے کی حالت میں بار بار بیوی کو بوسہ دینا اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ روزے کی حالت میں بیوی سے جماع کرنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور اس کا کفارہ لازم ہوتا ہے۔ اس کے کفارے میں یا تو ایک غلام کو آزاد کرنا، یا پھر 60 دن کے مسلسل روزے رکھنا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا شامل ہوتا ہے۔ اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام نے روزے کی حالت میں عورت کے ساتھ بوس و کنار کی اجازت دی ہے۔ ہاں، البتہ افطاری کے بعد سے لے کر صبح سحری سے پہلے تک میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ مباشرت کر سکتے ہیں۔ یہ تھی ناظرین ہماری آج کی ویڈیو، جس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ روزے کی حالت میں بیوی کو بوسہ دینے کا کیوں کہا گیا ہے، روزے کی حالت میں بیوی کو بوسہ دینے میں کیا حکمت پوشیدہ ہے۔ امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔